अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, आप तमाम वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहता हूँ और उर्दू एकेडमी की इस महफिल में तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ। और दो तीन बातें प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। जैसे एक ज़माने में हम चंद पंद सूदमंद कहा करते थे, पता नहीं आप लोग ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, चंद पंद सूदमंद। तो एक तो ये कि आपसे मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके बैकग्राउंड में यानी पस मंज़र में आवाज़ें हैं तो ज़रा ख्याल रखें, फिर अपने आप को म्यूट कर लें, और अगर नहीं है तो फिर आप अपने आप को अनम्यूट रख सकते हैं। प्रोग्राम में जब चाहे दाद दे सकते हैं, उस प्रोग्राम का हुस्न भी होता है। लेकिन अगर गैर ज़रूरी आवाज़ें आती हैं तो फिर वो डिस्टर्ब करती हैं पूरे प्रोग्राम को भी, पढ़ने वाले को भी। लिहाजा उससे अगर परहेज़ किया जाए तो बड़ी नवाजिश होगी। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि इस जूम में दो तरह के व्यूज़ होते हैं, एक स्पीकर व्यू होता है और एक गैलरी व्यू होता है। गैलरी व्यू में हर एक की छोटी छोटी तस्वीर आ रही होती है। स्पीकर व्यू में अगर आप डाल दें अपने आप को, तो फिर आपको जो पढ़ रहा है या बोल रहा है उसकी तस्वीर पूरी कैमरे पे, पूरी स्क्रीन पर नजर आती है। मेरे ख्याल में वो बेहतर रहता है, आपको उससे इर्तकाज करने, कंसंट्रेशन में मदद मिलती है कि आप देख सकते हैं कि कौन बोल रहा है। और तो अगर आप मर्जी है, अगर आप चाहें तो ऊपर जहाँ पे बार है सबसे ऊपर, वहाँ पे जाके गैलरी व्यू से स्पीकर व्यू कर दीजिए तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। एक और बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा था वो ये कि हम जब आपको उर्दू अकेडमी 1@gmail.com से मेल भेजते हैं तो देखिए वो मेल हमने सिर्फ और सिर्फ एक तरफा रखी है। हम आपको सिर्फ इत्तला देने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। हमसे राब्ता उस पर न कायम कीजिए, उस पर हमें कोई मेल मत भेजिए, क्योंकि वो हम नहीं देखते बाकायदगी के साथ। इसीलिए मेल में ही, उसी मेल में नीचे मैंने हर एक का ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है और फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आपको प्रोग्राम में शिरकत करनी है, कोई बात करनी है, तो आप हमसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। जीमेल वाला अकाउंट उर्दू अकेडमी 1 इसका ना इस्तेमाल करें, तो ये मेल ज़ाय हो जाती है। एक और बात करना चाहूँगा वो ये कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें ईमेल नहीं मिलती। अब उसका मसला कुछ यूँ है कि आजकल जो ईमेल के प्रोग्राम्स हैं वो अपने आप को ज़्यादा ही स्मार्ट बनाने के चक्करों में सही मैसेजेस को भी स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं या जंक मेल में डाल देते हैं। तो उस सूरत में हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही को ये यकीनी बनाना होगा कि आप अपने ईमेल के प्रोग्राम में जाके जंक फोल्डर में अगर उर्दू एकेडमी है तो उसे आप अनजंक कर दीजिए या नॉट जंक कर दीजिए या उसे अपनी सेफ लिस्ट में डाल दीजिए, तो आपको फिर बड़ी आसानी से हमारे ईमेल्स मिला करेंगे। वरना इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर एड्रेस दिया है तो हम आपको भेजते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से ना मिले तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मदद। तो ये तो थी तमहीद। अब हम आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम आप तमाम अहबाब जानते हैं कि गुलहाय रंगारंग है। इसका मतलब क्या है कि आमतौर पर जब हम उर्दू अकेडमी का कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसका एक रंग होता है, और वो रंग उस शायर का होता है जो उस महीने हमने मुंतखब किया होता है, उसी का कलाम होता है, उसी के बारे में बात करते हैं। लिहाजा वो यकरंगी फूल है। ये प्रोग्राम जिसे हम गुलहाय रंगारंग कह रहे हैं, इसमें हम सलाह आम देते हैं याराने नुक्तेदार को कि अपनी मर्जी का कलाम पेश कीजिए, तो इसके रंग ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसे हम गुलहाय रंगारंग कहते हैं। तो प्रोग्राम के आगाज करते हैं जनाब। तो इसमें शिरकत वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने पहले हमसे रब्ता कायम करके बताया कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहरहाल इस प्रोग्राम को का इंतजाम भी करना होता है। जब मैंने ईमेल भेजी तमाम अहबाब को कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो रब्ता कीजिए, तो ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने रब्ता किया उन्होंने किसी न किसी उस्ताद शायर का नाम लिया। किसी न किसी को जिगर की, किसी को फराज की, किसी को फैज की, किसी को मजाज की कोई गजल पेश करनी, यानी नए शायरों का कोई जिक्र नहीं था। दो अहबाब, दो दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि मैं पसंद कर दूं उनके लिए। तो मैंने कहा कि ये जो नए शायर इतने सारे आजकल हैं तो उनका तो कलाम कोई पढ़ नहीं रहा है, तो क्यों ना नए शायरों को डाला जाए। तो मुझे नहीं पता लेकिन आपको इन सब नामों का अंदाजा है या नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान में उर्दू गज़ल का मुस्तकबिल और उर्दू शायरी का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। बेशुमार नए शोरा निकल निकल के आ रहे हैं और बड़े खूबसूरत। अहमद सलमान, अली ज़रियून है, अम्मार इकबाल है, खालिद नदीम शानी, रहमान फारिस, इमरान आमी, बेशुमार नए और बड़े अच्छे शायर पाकिस्तान से। इंडिया का मुझे पता नहीं है, यकीनन वहाँ भी होगा, मैं नहीं जानता। तो ये इतने अच्छे शायर हैं कि सब निकल के आ रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का आगाज में इमरान आमी रावलपिंडी का एक 30 साल का लड़का है, हमारे लिए तो लड़का ही है। ये
جوان آدمی اس کی یہ غزل دیکھیے. میں پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ عمران عامی جدید دور کے شاعر اور کس طرح کے اشعار کہہ رہے ہیں. تو پروگرام کے آغاز میں عمران عامی کی غزل پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کوئی میرا امام تھا ہی نہیں, کوئی میرا امام تھا ہی نہیں, میں کسی کا غلام تھا ہی نہیں. کوئی میرا امام تھا ہی نہیں, میں کسی کا غلام تھا ہی نہیں. یہ شعر ملاحظہ کیجئے. اس لیے ساد لی تھی چپ میں نے, اس لیے ساد لی تھی چپ میں نے, اس سے بہتر کلام تھا ہی نہیں. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. اس لیے اس سے بہتر کلام کیا تھا؟ اس سے بہتر کلام تھا بہت خوب بہت خوب. اور ہم نے اس وقت بھی محبت کی جب محبت کا نام تھا ہی نہیں. ہم نے اس وقت بھی محبت کی جب محبت کا نام تھا ہی نہیں. اور اس لیے خاص کر دیا گیا عشق, اس لیے خاص کر دیا گیا عشق, عام لوگوں کا کام تھا ہی نہیں. یہ دیکھیے کہ وقت نے لا کھڑا کیا اس جا, وقت نے لا کھڑا کیا اس جا, جو ہمارا مقام تھا ہی نہیں. واہ واہ واہ, مقام تھا وقت ہی نہیں. نے لا کھڑا کیا اس جا, جو ہمارا مقام تھا ہی نہیں. اور آخری شعر دیکھیے بہت خوبصورت کہ تو کہاں راستے میں آ گئی ہے, تو کہاں راستے میں آ گئی ہے, تجھ سے کام تھا ہی نہیں. بہت خوب بہت خوب بہت اعلیٰ شعر ہے. تو کہاں راستے بڑھیا میں ہے زندگی, تجھ سے کام تھا ہی نہیں. تو یہ میں نے ایک نمونے کے طور پہ غزل پیش کی. بے شمار خوبصورت غزلیں آپ کو پاکستان سے نئے نئے شعراء کی ملیں گی. تو میں کم از کم اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کی حد تک اردو شاعری اور غزل کا مستقبل بہت تابناک ہے. چلیے اب اس تمہید کے بعد ہم اپنے پہلے پڑھنے والے کو دعوت دیں گے. ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں, اجازت ہو تو. ارشاد. آپ نے جو کہا نا کہ ہم لوگ زیادہ تر پرانے شعراء کو, ایکچولی کیا ہے نا, میں اپنی بات بتا رہی ہوں, ہم اور اپنے جیسی عمر کے لوگوں کو, میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں. آپ ماشاء اللہ خدا آپ کو زندہ سلامت رکھے, آپ جو ہمارے جیسے نہیں ہے, لیکن ہم لوگ نے اپنی جوانی میں جن شعراء کو پڑھا تھا اور جنہیں اپریشیٹ کیا تھا اور جن کے پیچھے بھاگے تھے, وہ آج تک وہی ہمارے دماغ میں بسے ہوئے ہیں. میں اعتراض نہیں کر رہا, بالکل ٹھیک ہے, یقیناً اپنی وجوہات ہے, میں اعتراض نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نئے شاعروں کو بہرحال چھوڑ نہیں سکتے. نہیں, بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ پرانے شعراء کے ابھی تک اس شہر سے نکلے نہیں ہیں. بالکل بالکل, ان کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے, میں جانتا ہوں. وہ جو جادو ہمارا تھا وہ آج تک قائم ہے. جی. تو خواتین حضرات, ایک اور نئے شاعر کراچی سے تعلق رکھنے والے عمار اقبال, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے نام سنا یا نہیں سنا, بہت اچھے شاعر ہیں. ان کی ایک غزل سنانے کے لیے میں زحمت دوں گا جناب شان سہگل صاحب کو کہ وہ ان کی عمار اقبال کی ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کریں. شان سہگل. شکریہ جناب. تو میں عرض کرتا ہوں, تو آپ کی خدمت میں عمار اقبال کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. تو یہ بتائیے آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں میری؟ جی ٹھیک ہے. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو, تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو, تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو, تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. عرض ہے, ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا, ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا, تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا, واہ واہ واہ, پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو. بہت گہری بات کہہ دی آپ. شکریہ. تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں, تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں, مجھ کو باتوں میں بگن چھوڑ کے جا سکتے ہو. واہ واہ, کیا بات. واہ واہ واہ. تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں, مجھ کو باتوں میں مگن چھوڑ کے جا سکتے ہو. بہت کچھ اور اشعار عرض ہے. جہل کو آ گئی بناتے ہوئے, جل گیا روشنی بناتے ہوئے. واہ. جہل کو آ گئی بناتے ہوئے, چل گیا روشنی بناتے ہوئے. کیا ہوتا ذرا پتا تو چلے, کیا ہوتا ذرا پتا تو چلے, کیا ہوتا ذرا پتا تو چلے, کیا ہوا کیا تھا
گھڑی بناتے ہوئے. کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے، وقت واہ کیا واہ تھا؟ کیا ماشاء ہوا تھا اللہ، ذرا پتا تو چلے، وقت کیا تھا گھڑی بناتے ہوئے. بہت بہت ماشاء اللہ. کیا قیامت کس پہ گزرے گی؟ کیا کیا قیامت قیامت کسی پہ کس پہ گزرے گی؟ گزرے گی؟ ہاں. کیا کیا قیامت قیامت کسی پہ گزرے گی؟ کیا قیامت کسی پہ گزرے گی آخری آدمی بناتے ہوئے. واہ 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 واہ. واہ. کیا قیامت کسی پہ گزرے گی آخری آدمی بناتے ہوئے. اس نے ناسور کر لیا ہوگا، اس نے ناسور کر لیا ہوگا وہ شاعری بناتے ہوئے. زخم کو شاعری زخم کو شاعری. اس نے ناسور کر لیا ہوگا زخم کو شاعری بناتے ہوئے. بہت اعلیٰ. ایک اور آخری جملہ. دشت کی وسعتیں بڑھانی تھی، دشت کی وسعتیں بڑھانی تھی میری آوارگی بناتے ہوئے. واہ 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 شان صاحب، ماشاء اللہ. بہت خوب. یہ کیا دشت شاعر کا کی کیا نام وسعتیں- بتایا آپ نے؟ جی عمار. عمار عمار. اقبال. عمار اقبال. بہت اعلیٰ. بہت دشت کی ماشاء اللہ، آوارگی بہت بنانے عمدہ، کی بہت عمدہ شاعر. دست کی وسعتیں بڑھانی تھی میری میری آوارگی. آوارگی بناتے ہوئے. بہت اعلیٰ. بہت اعلیٰ. ماشاء اللہ. بہت شکریہ شان صاحب، بڑی مہربانی، نوازش. پروگراموں میں آتے رہیں گے. شکریہ فار ریکمینڈنگ آپ کا. تو ریکمنڈیشن کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے اگلے پڑھنے والے مکیش ککر، انہوں نے بھی مجھے سے کہا تھا کہ میں کچھ ان کو بتاؤں کہ کیا پڑھنا چاہیے. میں نے انہیں بھی عمار اقبال کی ایک غزل نکال کے دی، کیونکہ عمار اقبال آپ نے ابھی اندازہ کر ہی لیا کہ بہت اعلیٰ شاعر ہیں. تو اب میں زحمت دوں گا مکیش ککر کو کہ تشریف لائیں اور عمار اقبال کی ایک غزل آپ کی خدمت پیش کریں. مکیش ککر. عمار اقبال جی کی یہ غزل پیش ہے. عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں. واہ. میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، واہ. میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں. واہ 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 واہ. میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں. بہت اعلیٰ. میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں، میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں، سب زمانے گزر گئے مجھ میں. واہ واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ. کیا بات. یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں. واہ واہ. ذرا سا باقی ہوں، واہ کیا جملہ ہے. ذرا سا باقی ہوں. ذرا سا باقی ہوں. میرے اندر تھی اتنی تاریکی، میرے اندر تھی تاریکی، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، ایسی تاریکی، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، آ کے آسیب ڈر گئے مجھ میں. پہلے اترا میں دل کے دریا میں، پہلے اترا میں دل کے دریا میں، پھر سمندر اتر گئے مجھ میں. کیا بات کہی ہے. پھر سمندر اتر گئے. پہلے اترا میں دل کے دریا میں، پہلے اترا میں دل کے دریا میں، پھر سمندر اتر گئے مجھ میں. کیسا مجھ کو بنا دیا عمار، یہ مقطع ہے. کیسا مجھ کو بنا دیا عمار، کون سا رنگ بھر گئے مجھ میں. عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ، بہت اچھا پڑھا بھی آپ نے، بہت اچھا، اور کلام بھی بہت اچھا. اس کا کلام بڑا یونیک سا ہے. جی. تو خواتین حضرات، مکیش صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے محترم بزرگ حاتم رانی صاحب کی باری ہے. حاتم رانی صاحب نے سید سمیع الحسن شاہ مجازی کا کلام منتخب کیا ہے. آپس کی بات ہے، میں اس نام سے بھی واقف نہیں ہوں، تو اب ان کا تعارف وہی کروائیں گے. تو تشریف لاتے ہیں حاتم رانی. شکریہ، بڑی مہربانی. میں تعارف کروانے سے معذور ہوں، کیونکہ میں نے صرف ان کا کلام
دیکھا اور پڑھا ہے، تو انشاءاللہ اگلی بار میں انہیں جان کے آپ کے پاس پہنچاؤں گا. جی ان کو بھی لنک کروا دیجیے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. یہ بات ہوئی نا. چلو ہم پیار بانٹیں، چلو ہم پیار بانٹیں، گلو گلزار بانٹیں، چلو ہم پیار بانٹیں، گلو گلزار بانٹیں، حوالے چاہتوں کے سرے بازار بانٹیں، حوالے چاہتوں کے سرے بازار بانٹیں، جو محور امن کا ہو، جو محور امن کا ہو، جو محور امن کا ہو، وہ ایک کردار بانٹیں، بسالیں ایسی دنیا، بسالیں ایسی دنیا، درو دیوار بانٹیں، زمانہ غم بھی دے تو، زمانہ غم بھی دے تو، خوشی ہر بار بانٹیں، زمانہ غم بھی دے تو، خوشی ہر بار بانٹیں، بنے دھرتی یہ جنت، بنے دھرتی یہ جنت، ہم اتنا پیار بانٹیں، سفر خوشبو ہو اپنا تو لالا زار بانٹیں، کسی سے نہ ڈریں ہم، کسی سے نہ ڈریں ہم، لبے اظہار بانٹیں، حجازی گل وفا کے، حجازی گل وفا کے ہزاروں بار بانٹیں، چلو ہم پیار بانٹیں، گلو گلزار بانٹیں. بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی. بہت خوب، بہت شکریہ. حاتم صاحب آپ ایک اور کلام سنانا چاہ رہے تھے، آپ نے کہا تھا. جی ہاں، یہ ساحر لدھیانوی کا کلام ہے. ہم اتنا چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. اس ڈھنگ پر ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی صحیح، اس ڈھنگ پہ ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی صحیح، ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم، واہ 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 واہ، ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم. ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے، پھلتی نہیں ہے شاخ، پھلتی نہیں ہے شاخ ستم اس زمین پر، یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے، جو خون ہم نے نذر دیا ہے زمین کو، جو خون ہم نے نذر دیا ہے زمین کو، وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے، وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے، پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی، پھوٹے گی پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے
تو پھر جنگ ہی صحیح. شکریہ، بڑی مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو بہت شکریہ عاطم بھائی. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے اگلے پڑھنے والے وہ ہیں جن کو سننے والے بھی اتنے ہی ہیں جتنے نہ سننے والے. تو تشریف لاتے ہیں جناب حضرت غزالی صاحب. یہ تو 50-50 ہو گیا بھائی. کیا 50-50 پروگرام چل رہا ہے کیا؟ اچھا نہیں جناب، اب میں یہی کہوں گا، اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی. مگر یہ بتائیے نہ سننے والے کیوں ہیں؟ نہ سننے والے کون ہیں؟ وہ اصل میں سبھی سننا نہیں چاہتے ہیں، یہ مجبوری ہے کہ ان کو سننا پڑتا ہے. میری بکواس میں یہی کہہ سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ I'm very sorry کہ میں ان کے کیا کہتے ہیں اپنے ارشد راشد صاحب کے ریپیٹڈ ریمائنڈرز کے باوجود کوئی غزل نہیں چوز کر سکا. تو لاسٹ جو ان کی وارننگ آئی تو میں نے پھر وہ اپنا، میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں، تو میں نے یہ کلیات مصطفیٰ زیدی نکالا اور اس میں سے فال نکالی میں نے. تو فال میں جو غزل سامنے آئی میں نے کہا یہی تیار کر دو. تو وہ غزل سنانے سے پہلے میں کچھ سما خراشی کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، بڑا مشہور شعر ہے کہ جنازہ روک کر میرا، جنازہ روک کر میرا وہ کس انداز سے بولے، گلی ہم نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑ جاتے، گلی ہم نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑ جاتے ہو. تو ایک عاشق نے اپنے دوستوں سے کہا، ایک عاشق نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مت لے جانا میرا جنازہ اس کی گلی سے یارو، مت لے جانا میرا جنازہ اس کی گلی سے یارو، نہیں تو اس کی ماں کہے گی کہ کمبخت مرتے مرتے بھی ایک چکر لگا گیا. مرتے بھی ایک چکر لگا گیا. جنازے پہ کیا بولتے ہیں. اچھا جناب، اب میں یہ مصطفیٰ زیدی صاحب کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ غزل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ملامت بھی ہے، لوگوں کی ملامت بھی ہے، خود درد سری بھی، کس نام کی یہ اپنی وسیع نظری بھی، کس کام کی یہ اپنی وسیع نظری بھی، کیا جانیے کیوں سست تھی کل ذہن کی رفتار، کیا جانیے کیوں سست کل ذہن کی رفتار، ممکن ہوئی تاروں سے میری ہم سفری بھی، ممکن ہوئی تاروں سے میری ہم سفری بھی، اور راتوں کو کلی بن کے چٹکتا تھا تیرا جسم، دھوکے میں چلی آئی نسیم سحری بھی، دھوکے میں چلی آئی نسیم سحری بھی، اور کس عشق کو اس مار کہے دل میں ہوئی جیت، کس عشق کو اس مار کہے دل میں ہوئی جیت، ایک چیز ہے لیکن میری یہ بے جگری بھی، ایک چیز ہے لیکن یہ میری بے جگری بھی، اور خود اپنے شب و روز گزر جائیں گے، لیکن خود اپنے شب و روز گزر جائیں گے، لیکن شامل ہے میرے غم میں تیری در بدری بھی، شامل ہے میرے غم میں تیری در بدری بھی، اور فرقت کے شب و روز میں کیا کچھ نہیں ہوتا، فرقت کے شب و روز میں کیا کچھ نہیں ہوتا، قدرت پہ ملامت بھی دعائے سحری بھی، اور ایک فرد کی الفت تو بڑی کم نظری ہے، ایک فرد کی الفت تو بڑی کم نظری ہے کس میں مگر اہلیت کم نظری بھی. یہ مقطع تھا اور اس کا مطلب تھا لوگوں کی ملامت بھی ہے، خود درد سری بھی، کس کام کی یہ اپنی وسیع نظری بھی. بہت بہت شکریہ. قدرت سے جو شروع ہوتا ہے وہ دوبارہ پڑھیں. قدرت، اچھا یہ قدرت. فرقت کے شب و روز میں کیا کچھ نہیں ہوتا، فرقت کے شب و روز میں کیا کچھ نہیں ہوتا، قدرت پہ ملامت بھی دعائے سحری بھی. اچھا ملامت بھی دعائے سحری. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ غزالی صاحب. آپ غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں، میں نے کوئی خاص پریکٹس نہیں کی تھی. سر میں صرف یہ شعر عرض کروں گا کہ افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے.
उससे बेहतर है कि मैं चुप रहूं। सही है। तो आगे चलते हैं। हमारे अगले पढ़ने वाले जनाब तसद्दुक अत्तारी साहब हैं। फिराक गोरखपुरी का कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तसद्दुक अत्तारी। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिशें बेजा भी नहीं, आह अब मुझसे तेरी रंजिशें बेजा भी नहीं, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। बात यह है कि सुकूने दिल का मकाम, बात यह है कि सुकूने दिल वहशी का मकाम कुंज जिंदा भी नहीं, वो सते सहरा भी नहीं। अरे सैयाद हमी गुल हैं हमी बुलबुल हैं, अरे सैयाद हमी गुल हैं हमी बुलबुल हैं, तूने कुछ आह सुना भी नहीं देखा भी नहीं। यह भी सच है कि मोहब्बत पे नहीं मैं मजबूर, यह भी सच है कि मोहब्बत पे नहीं मैं मजबूर, यह भी सच है कि तेरा हुस्न कुछ ऐसा भी नहीं। यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाने इश्क, यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाने इश्क, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। वाह। फितरत हुस्न तो मालूम है तुझको हमदम, फितरत हुस्न तो मालूम है तुझको हमदम, चारा क्या है बजुज सब्र सो होता भी नहीं, चारा क्या है सब तो होता भी नहीं। मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फिराक, मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फिराक, है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं, वाह। है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं, अच्छा भी नहीं, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। शुक्रिया। तो भाई मक्ता एक दफा फिर बताइए, मक्ता एक दफा फिर पढ़िए जी। मक्ता कौन सा वाला? पढ़िए आखिरी चीज मक्ता जी। मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फिराक, मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फिराक, ये तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं, ये तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं। वाह। ये फिर मेरा वीडियो और ऑडियो ठीक हो गया था या वैसा ही रहा था? पहले से बेहतर था। बेहतर था पहले से। आप ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं, ये मिसरा सभी लोगों को बेइंतहा पसंद आया। सबकी अपनी अपनी वजूहात होगी। बहुत शुक्रिया अत्तारी साहब। नवाजिश। शुक्रिया।